السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام نگین ہے اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ بچپن سے ہی میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی اور وہ یہی تھی کہ میں بھی باقی لوگوں کی طرح ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور شاید میری زندگی میں وہ سکون لکھا ہی نہیں تھا جس کی مجھے بچپن سے ہی تلاش تھی۔ میں 3 سال کی تھی جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اماں بیوہ ہو گئی تھی، اسی لیے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ لوگ ہم دونوں ماں بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جس گھر میں اماں کی شادی ہوئی تھی وہ لوگ غریب لوگ تھے، محنت مزدوری کرتے تھے تو گزارا ہوتا تھا۔ ابا جب تک زندہ تھے تو انہوں نے ہم دونوں کے اخراجات اٹھا رکھے تھے۔ ان کے جاتے ہی اس گھر میں ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ میری اماں مجھے لے کر میرے نانا کے گھر آ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ہنر تھا، میری اماں بہت اچھی سلائی کرتی تھی اور پورے محلے کے کپڑے ان کے پاس سلنے کے لیے آتے تھے۔ اماں نے خوب محنت کی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہیں اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نانا بوڑھے ہو گئے تھے، اب تو ان سے کام بھی نہیں ہوتا تھا، وہ تو خود میرے ماموں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے تھے، جبکہ نانی کا تو کافی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میرے 2 ماموں تھے اور ان دونوں نے ہی مجھے اور اماں کو گھر میں رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہمیں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دونوں کا یہی کہنا تھا کہ ان کے اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ایسے میں وہ ہم دونوں ماں بیٹی کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں؟ اماں نے بہت کوششیں کی، بہت محنت سماجت بھی کی کہ وہ ہمیں رہنے کے لیے چھت دے دیں، باقی خرچے کی فکر نہ کریں۔ میری اماں خود سلائی کر کے ہم دونوں کا خرچہ نکال لیں گی، لیکن پھر بھی یہ بات کسی کو منظور نہیں تھی۔ 1 سال ہم لوگوں نے اس گھر میں گزارا تھا، اور میرے نانا جب تک زندہ تھے تب تک تو پھر بھی گزارا ہو رہا تھا۔ میری اماں جو بھی سلائی کرتی تھی، پیسے جمع کرتی تھی، وہ میرے بڑے ماموں کو دے دیتی تھی گھر کے اخراجات کے لیے۔ وہ خاموشی سے سارے پیسے رکھ لیتے تھے، لیکن پھر بھی ان سے ہمارا وجود اس گھر میں برداشت نہیں ہوتا تھا، جبکہ اماں ہمارے خرچے سے زیادہ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھتی تھی، پھر بھی ہمیں اس گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مستقبل میں میری اماں اس چھوٹے سے گھر میں سے اپنا حصہ نہ مانگ لیں۔ اسی لیے میرے دونوں ماموں مجھے اور اماں کو اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور جلد از جلد ہمیں یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے۔ جب تک نانا زندہ رہے تھے تب تک تو مجھے اور اماں کو اس گھر سے کسی نے نہیں نکالا تھا، اور میرے ماموں کچھ سوچ کر خاموش رہے تھے، مگر نانا کے اس دنیا سے چلے جانے کی دیر تھی کہ سب لوگوں نے ہمارے آگے کی زندگی کا فیصلہ سنا دیا تھا، بنا مجھ سے اور اماں سے کچھ بھی پوچھے۔ سب کچھ خود بخود ہی طے کر لیا تھا۔ میرے ماموں نے ایک آدمی سے میری اماں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس ماموں نے گھر آ کر یہی بات بتائی کہ انہوں نے اماں کا رشتہ طے کر دیا ہے، اور اسی جمعے کو اماں کا نکاح ہے۔ کسی صورت بھی اماں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس گھر سے چلی گئی تو ان کی بیٹی کا مستقبل کیا ہوگا۔ ان کے ہوتے ہوئے حالات ایسے تھے کہ مجھے اس گھر میں ملازم سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اگر وہ چلی جاتی تو میرا کیا ہوتا۔ اماں نے ماموں کی بہت منتیں کی کہ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ جب میرے ماموں نے یہ کہا کہ جس کا ساتھ انہوں نے اماں کا رشتہ طے کیا ہے، انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اماں مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی تھی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گی، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی نے یہی سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی تھی کہ ہو سکتا ہے ہماری آگے والی زندگی اچھی گزرے اور وہ انسان اچھا ہو، کیونکہ جس طرح سے اس نے اماں کے ساتھ مجھے قبول کرنے کی حامی بھری تھی، اس لحاظ سے تو وہ ایک اچھا انسان لگتا تھا۔ یہ بات سوچ کر اماں تھوڑی سی مطمئن ہوئی تھی، اور مجھے بھی خوشی تھی کہ میں اپنی اماں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ سادگی سے چند گواہوں کی موجودگی میں میری ماں کا نکاح ہوا تھا، اور میری ماں کو ایک غیر آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا، جبکہ میں بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ جس گھر میں وہ آدمی مجھے اور اماں کو لے کر گیا تھا وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا، جبکہ اس نے مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔
میں پوری رات اکیلی اس کمرے میں بیٹھ کر گزارتی تھی اور ڈرتی رہی تھی، جبکہ ساتھ والے کمرے سے مجھے اماں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو کہ درد سے تڑپ رہی ہوتی، اور جب میں صبح اٹھ کر دیکھتی تو ان کے چہرے پر جگہ جگہ نشان ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آدمی میری ماں پر ظلم کرتا تھا۔ میں اور اماں گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ میری ماں زخموں سے چور ہوتی تھی، پورے گھر کا کام کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی صبح سویرے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیتی تھی۔ آس پاس کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی اور جو بھی پیسے جمع ہوتے تھے میرا ستیلا باپ آ کر میری ماں سے چھین کر لے جاتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ میری ماں مجھے اس جہنم سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ دن بدن اس آدمی کے ظلم و ستم نے میری ماں کو آدھا کر دیا تھا۔ اماں اب تو بیمار رہنے لگی تھی۔ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے اور ان 10 سالوں میں نے اور میری ماں نے کس قسم کی اذیت برداشت کی تھی یہ ہم دونوں ہی جانتے تھے، اور میرے دونوں ماموں تو اس دن کے بعد سے پلٹ کر انہوں نے ہماری خبر لینے بھی نہیں آئے تھے۔ میرے ستیلے باپ نے اماں کو بتایا تھا کہ اب وہ کبھی آئیں گے بھی نہیں، کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے ماموں نے میری ماں کا سودا کیا تھا اور اس آدمی کو میری ماں چند پیسوں کے لیے بیچی تھی، اسی لیے تو وہ میری ماں پر اس قدر ظلم کرتا تھا اور اپنی مرضی کرتا تھا۔ وہ ایک نشئی اور جواری آدمی تھا، جوا کھیلتا تھا اور وہیں سے پیسہ کماتا تھا۔ شروع میں تو اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ جوئے میں اپنا سب کچھ ہارنے لگا تھا، اور اب حالات یہ ہو گئے تھے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جو کچھ بھی تھا اس آدمی نے بیچ دیا تھا، اور اب میری ماں جو محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کرتی تھی وہ بھی وہ اماں سے چھین کر لے جاتا۔ میں 17 سال کی تھی اور اپنی ماں کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ میری ماں کو ہر وقت اسی بات کا ڈر لگا رہتا تھا اور وہ مجھے چھپ چھپا کر رکھتی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوتی تو وہ فوراً سے مجھے کمرے میں جانے کا کہتی اور یہ کہتی کہ میں دروازے کو اندر سے اچھی طرح سے بند کر لوں، کیونکہ میرے ستیلے باپ کے عجیب و غریب قسم کے دوست اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے، اور اماں نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی ایسے ویسے گھٹیا انسان کی نظر میرے اوپر پڑے اور میری ماں کی طرح میرا بھی سودا کر دیا جائے۔ میری ماں کیسے بھی کر کے مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی تھی، اور اسی لیے انہوں نے چپکے سے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی عزت دار انسان مجھے خاموشی سے رخصت کروا کر یہاں سے لے جائے، لیکن جس قسم کے ہمارے گھر کے حالات تھے اور جس قسم کے میرے ستیلے باپ کی حرکتیں تھیں، کوئی بھی شریف آدمی ہمارے گھر کا رخ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ لوگ تو یہ بات سن کر ہی بھاگ جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں غربت کا راج ہے اور میرا باپ ایک جواری جوئے میں سب کچھ ہار گیا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اماں نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میری اماں نے میرے ماموں سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی اور ان سے مدد مانگنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا اور کہیں اور چلے گئے تھے۔ جتنے پیسوں میں انہوں نے میری ماں کا سودا کیا تھا، ان پیسوں سے انہوں نے اپنی زندگی بنا لی تھی اور مجھے اور میری ماں کو ایک جہنم میں جھونک دیا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ وہ میری ماں کے سگے بھائی تھے۔ میں اکثر ان سے یہ سوال کرتی تھی کہ کیا واقعی میں وہ ان کے سگے بھائی تھے، تو میری اماں یہ بات سن کر چپ ہو جاتی۔ دکھوں نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ بیماری کا علاج کروانے کے لیے بھی ہاتھ میں پیسے نہیں تھے۔ اماں تو شدید بیمار رہنے لگی تھی اور بستر پر پڑ گئی تھی۔ میں ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی، جبکہ اماں بس مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں انہیں معاف کر دوں، کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر پائیں۔ ایک رات اسی طرح سے اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے کہنے لگیں اگر انہیں کچھ ہو جائے تو میں فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں، بنا کچھ سوچے سمجھے۔ ان کے بعد میں 1 منٹ بھی اس گھر میں نہ گزاروں۔ لیکن میں تو ان کی اس بات پر پریشان ہو گئی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آگے کی بات تو میں نے سنی ہی نہیں تھی۔ اس رات اماں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا تھا، لیکن پریشانی کی وجہ سے میں
ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دے پائی تھی۔ ساری رات میں ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کی تندرستی کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی، اور صبح سے تھوڑی دیر پہلے ہی میری آنکھ لگی اور میں بھی وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے اٹھ کر اماں کو اٹھانے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ پیر پھول گئے یہ دیکھ کر کہ میری ماں تو واقعی میں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرے ابا ساری رات گھر سے باہر گزارتے تھے، صبح ہوتے ہی گھر واپس آتے تھے۔ جیسے ہی ابا صبح گھر آئے، مجھے روتا ہوا دیکھا۔ انہیں ساری بات سمجھ آئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد میری ماں کو دفنا دیا گیا۔ اماں کے چلے جانے کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن اماں کے جانے کے بعد ہی میرے سوتیلے باپ کے رویے میں اچانک سے تبدیلی آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگی اور یہ کہا کہ میری ماں کی زندگی میں تو وہ ہمیں کوئی سکھ نہیں دے سکا، لیکن اماں کے جانے کے بعد وہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ میں اس کی بیٹی ہوں اور اسے دیر سے ہی صحیح لیکن یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، بلکہ میرا باپ ابھی میرے سر پر موجود ہے۔ میں تو یہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھی کہ راتوں رات ایسا کیا ہوا تھا کہ اس آدمی کی سوچ ہی بدل گئی تھی۔ لیکن مجھے خوشی بھی تھی۔ پھر اچانک سے مجھے اماں کی بات یاد آئی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں فوراً یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں۔ لیکن ابا کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا پتا واقعی میں میرے ابا بدل گئے ہوں۔ وہ جس قدر مجھ سے محبت اور شفقت سے بات کرتے تھے، میں تو حیران رہ جاتی تھی۔ اور اب تو وہ رات کو گھر سے باہر بھی نہیں جاتے تھے، بلکہ کمرے میں ہی موجود رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعی میں بدل گئے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر ایک دن میرے اوپر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی۔ چند لوگ ہمارے گھر آئے تھے اور میرے ابا نے مجھے ان کے حوالے کر دی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ ایک مرد کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ میرے ابا نے صرف اور صرف میرے ساتھ ایک جھوٹا دکھاوا کیا تھا کہ وہ انسان بدل گیا ہے۔ حقیقت میں اس کی فطرت نہیں بدلی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ میں اس کے گھر سے کہیں نہ جاؤں، اس کی بات پر بھروسہ کر لوں، تاکہ وقت آنے پر وہ میری اچھی قیمت لگا کر مجھے بیچ سکے۔ میرے سوتیلے باپ نے اپنے ہی جیسے ایک جواری کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا تھا اور مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا تھا، جبکہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں اس کے ساتھ چلی گئی تو میری زندگی جس قسم کی ہوگی وہ ناقابل بیان ہوگی۔ وہ آدمی مجھے زبردستی لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ اچانک سے ہی اس آدمی کو کوئی فون آیا تھا اور وہ تھوڑا سا ایک طرف ہوا تھا اور مجھے موقع مل گیا تھا۔ میں فوراً ہی اس گاڑی سے اتری تھی اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا، بنا سوچے سمجھے کہ بھاگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں بھاگتی چلی جا رہی تھی جب اچانک سے ایک گاڑی سے ٹکرا کر بری طرح نیچے گری، اور پھر جب میں نے دیکھا تو اس گاڑی میں سے ایک عورت نکلی تھی جس نے بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور کافی امیر لگ رہی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر مجھے زمین سے اٹھایا تھا اور میرے بال ٹھیک کیے اور مجھ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے اپنی ماں سمجھوں، اسے سب کچھ بتاؤں کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی، جبکہ اس عورت نے مجھے تسلی دی اور یہ کہا کہ اب مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا کہ شاید اب میری زندگی کی آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی چلتی جا رہی تھی اور میں پرسکون ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سب سے زیادہ تسلی تو مجھے اس بات کی تھی کہ میرے ساتھ ایک عورت ہے جس نے مجھے کوئی خطرہ نہیں، لیکن مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کچھ عورتیں بھی مردوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ گاڑی ایک بہت ہی بڑے عالیشان اور چمک دمک والے بنگلے کے باہر رکی اور اس عورت نے مجھے نیچے اترنے کا کہا۔ جیسے ہی میں اس بنگلے میں اس عورت کے ساتھ داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ کوئی گھر نہیں تھا بلکہ یہ تو ایک کوٹھا تھا۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ ایک کوٹھے پر لے آئی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں واپسی کے لیے قدم اٹھاتی اس نے سختی سے میرا بازو پکڑا۔
اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اب مجھے یہیں پر رہنا ہوگا۔ اس نے چند لڑکیوں کے حوالے مجھے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنی ہی طرح اچھی طرح سے ہر چیز کے لیے تیار کر دیں۔ یہ میں کہاں پھنس گئی تھی؟ میں نے تو اس عورت کو اچھا سمجھا تھا، جبکہ اس نے میرے ساتھ سب سے زیادہ برا کیا۔ وہ ایک کوٹھے کی مالکن تھی اور مجھے کوٹھے پر لے آئی تھی۔ میں اس جگہ سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے جب تک اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا، میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی جو کہ غلط ہوتا، اور میں نے اس جگہ سے نکلنے کی بہت کوشش بھی کی تھی، لیکن میں ناکام رہی تھی۔ ہر بار ہی میں پکڑی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوتا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ تھک ہار کر میں نے ہار مان لی تھی اور اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس گھٹیا کھیل کا حصہ بننا پڑا تھا، اور میں اس جگہ اور یہاں کے رہنے والوں جیسی بن گئی تھی۔ وہاں پر موجود پہلے سے جو لڑکیاں تھیں، انہوں نے مجھے بھی اپنی ہی طرح رقص سکھایا تھا، اور میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک معصوم سی طوائف بن گئی تھی، اور میرا رقص ان سب لڑکیوں سے بہت اچھا ہوتا تھا۔ دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور میرے ذریعے سے اس کوٹھے کی مالکن نے اچھا خاصا پیسہ بھی کمایا تھا۔ ہر روز رات کو محفل سجتی تھی اور بڑے بڑے آدمی یہاں پر میرا رقص دیکھنے کے لیے آتے تھے اور ڈھیروں پیسے مجھ پر نچھاور کر کے چلے جاتے۔ میں ایک روبوٹ کی طرح اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے اپنے تو کوئی جذبات رہے ہی نہیں تھے، میں بس وہی کرتی تھی جو مجھے کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی تھی۔ ایک روز اسی طرح میں رقص کرنے گئی تھی جب میری نظر ایک رئیس آدمی پر پڑی جو کہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا کیونکہ وہاں پر موجود ہر آدمی ہی مجھے دیکھتا تھا، لیکن اس کی نظروں میں مجھے باقی مردوں کی طرح وہ ہوس اور برائی نظر نہیں آئی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی تھی جب میں نے دیکھا کہ وہ روز ہی وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا، اور پھر میری اس سے بات چیت ہونے لگی۔ اس نے بھی مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور مجھے اس جگہ سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کے سامنے اس طرح سے رقص کروں، اور مجھے ان سب کی نظروں سے وہ دور لے جائے گا۔ مجھے اس کی باتوں میں سچائی معلوم ہوئی تھی، اور اس طرح سے میں ایک رئیس آدمی کو اپنا دل دے بیٹھی جس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس بری جگہ سے دور لے جائے گا۔ اس نے مجھے اس کوٹھے کی مالکن کو پیسے دیے تھے اور مجھے ایک دن کے لیے اپنے ساتھ لے گیا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جلد ہی وہ مجھ سے نکاح کر کے مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے اس کی باتوں پر بھروسہ کر لیا کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر آنے والا کوئی بھی مرد وفادار نہیں ہوتا۔ اس آدمی نے کچھ وقت میرے ساتھ گزارا اور اس نے مجھے حاملہ کر دیا۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے اسے یہ سب بتایا اور اس سے کہا کہ اب وہ مجھے یہاں سے لے جائے اور مجھ سے نکاح کرے۔ اس نے اگلے دن آنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لے جائے گا، لیکن وہ دن آج تک نہیں آیا تھا۔ وہ آدمی مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا اور اس دن کے بعد سے پلٹ کر نہیں آیا تھا، جبکہ میں اس کی محبت کے دعووں پر بھروسہ کر کے ایک بار پھر سے پچھتا رہی تھی۔ میں نے یہاں پر کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں حاملہ ہوں، لیکن پھر بھی یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ آخر کار کوٹھے کی مالکن کو اس بات کا علم ہو ہی گیا تھا، اور وہ میرے بچے کو ضائع کروانا چاہتی تھی، جبکہ میرے ساتھ اس نے جھوٹ بولا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ میرا ساتھ دے گی اور اس بچے کی دیکھ بھال میں میرا پورا ساتھ دے گی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور ہسپتال جانے کا کہا۔ مجھ سے یہ کہا کہ وہ میرے اور میرے بچے کی صحت کا پورا خیال رکھے گی، لیکن میرے ساتھ جو لڑکی تھی جو میری اچھی سہیلی بن گئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ مالکن مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ حقیقت میں اس کا ارادہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ مجھے کس نیت سے ہسپتال لے جا رہی ہے، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر کسی کے دل میں رحم نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی ہمدردی ہوتی ہے۔ مالکن مجھے اپنے ساتھ ہسپتال اس لیے لے کر جا رہی ہے تاکہ اس بچے کو ختم کروا سکے، تاکہ وہ آگے مستقبل میں اس کے لیے کوئی پریشانی نہ کھڑی کرے اور اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، جبکہ مجھ سے اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ میری اور میرے بچے کی خیر خواہ ہے، کیونکہ اگر وہ مجھے سچ بتا دیتی تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوتی۔
اپنی سہیلی کی بات سن کر میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا اور جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب ایک طرف، لیکن میں اس بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس دن میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہسپتال چلی گئی، اور پھر وہاں سے موقع دیکھ کر میں بھاگ گئی، کیونکہ میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس لیے چپ کر کے اس کے ساتھ چلی گئی تھی، اور وہاں سے موقع دیکھ کر میں فرار ہو گئی۔ میں وہاں سے بھاگ کر ایک جگہ پہنچی جو کہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ بنگلے کی مالکن نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے کام پر رکھ لیا۔ اس کا شوہر زیادہ تر شہر سے باہر رہتا تھا، اور وہ اکیلی اپنے گھر میں رہتی تھی۔ مالکن کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے تنہائی سے تنگ آ کر اس نے مجھے اپنے گھر میں ہی پناہ دے دی تھی۔ میں سارا دن اس کے گھر میں اس کے ساتھ گزارتی تھی اور گھر کے کام کاج دیتی تھی، جبکہ مالکن کو میں نے اپنی پوری کہانی سنا دی تھی۔ مالکن نے میرا پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ میری بہت پرواہ کرتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، اسی لیے وہ میری بہت فکر کرتی تھی۔ میری مالکن ایک بہت ہی اچھی اور نیک دل عورت تھی، اور میں دل ہی دل میں یہ سوچتی تھی کہ میں نے یہاں آ کر بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ شکر تھا کہ اب میری زندگی کچھ بہتر ہوئی تھی، اور میں ان ظالموں کی قید سے نکل آئی تھی۔ یہاں پر میرا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ میں اب اس گھر میں کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ مالکن مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، مالکن مجھ سے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرواتی تھی، بلکہ گھر کے کاموں کے لیے اس نے اور ملازم رکھے ہوئے تھے۔ جب سے میں اس گھر میں آ کر رہنے لگی تھی، تب سے مالکن کا شوہر صرف ایک مرتبہ گھر آیا تھا۔ تب بھی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی، اور وہ 2 دن یہاں پر رکا تھا اور پھر واپس چلا گیا، جبکہ ابھی تک میں نے مالکن کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ جبکہ میں نے مالکن کے منہ سے اپنے شوہر کی بہت تعریفیں سنی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے شوہر کی تعریفیں کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ ان کا شوہر ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کا زیادہ تر وقت دوسرے شہروں میں گزرتا ہے، لیکن پھر بھی آج تک اس نے کبھی بھی کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی یہی وفاداری تو مالکن کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ میں مالکن کو جب بھی دیکھتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے، ایک تو اتنے بڑے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، اور اوپر سے جو شخص ان کا ہمسفر تھا وہ بھی کس قدر اچھا تھا، ان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اولاد نہ ہونے پر بھی اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ میں مالکن کی قسمت پر رشک کرتی تھی۔ جتنی محبت ان کا شوہر ان سے کرتا تھا، اتنی ہی مالکن بھی ان سے کرتی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے اتنے مہینے گزر گئے تھے، اور میں نے اب تک مالکن کو کسی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی بہت ہی فرمانبردار تھی اور ان کا انتظار کرتی تھی، ان کی چیزوں کو سنبھال کر رکھتی تھی، اور ہر وقت گھر میں ان کا ذکر کرتی تھی۔ جب بھی ان کا ذکر کرتی تھی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ مالک سے کس قدر محبت کرتی ہیں۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا کرتی تھی کہ ان کی محبت اسی طرح سے سلامت رہے، کیونکہ مالکن کے میرے اوپر بہت احسانات تھے۔ کس طرح سے انہوں نے مجھے سہارا دیا اور مجھے اس گھر میں ایک فرد کی حیثیت دی تھی، جبکہ میں تو ایک ملازمہ بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ بہت اچھے دل کی مالکن تھی، شاید اسی لیے ان کی زندگی اس قدر حسین اور خوبصورت تھی، اور ایسا مجھے لگتا تھا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے، اور پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو مالکن مجھے قریبی ہسپتال میں لے گئی۔ وہ خود بھی میرے ساتھ گئی تھی۔ میں وہاں پر درد سے تڑپ رہی تھی جب ڈاکٹر کمرے میں آ کر کہنے لگا کہ باہر تمہارا شوہر آیا ہے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ میرا شوہر کون آ گیا؟ کسی کو تو یہاں میرے ہونے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور میرا تو شوہر تھا ہی نہیں۔ جب اس ڈاکٹر نے مجھ سے نظریں پھیر کر مالکن کی طرف چہرہ کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ میرا نہیں بلکہ مالکن کا نام لے رہی تھی۔ مالکن کا شوہر آیا تھا۔ مجھے بہت تجسس تھا ان کے شوہر کو دیکھنے کا، کیونکہ آج پہلی مرتبہ میں نے مالکن کے شوہر کو دیکھنا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ آدمی وہاں پر موجود تھا، اور جیسے ہی میری نظر اس آدمی پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ بنگلے کا مالک جو کہ مالکن کا شوہر تھا، وہی تو وہ آدمی تھا جو کوٹھے پر مجھ سے ملنے کے لیے آتا تھا، اور جس نے مجھے نکاح کا لالچ دیا تھا اور مجھ سے جھوٹے وعدے کیے تھے، مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔
جبکہ مالکن بہت خوشی خوشی اس سے مل رہی تھی اور اسے ساری کہانی بتا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے ساری بات سن رہا تھا اور اس طرح سے ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اس وقت مجھے ساری بات سمجھ آئی، یہی وہ رئیس آدمی تھا جس نے میری زندگی تباہ کی تھی اور اپنی بیوی کے سامنے یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہی نہیں۔ اس کی بیوی بھی معصوم اور بھولی بھالی تھی، جو اس کی باتوں پر بھروسہ کر لیتی تھی، اور اسے بھی ایسا لگتا تھا کہ اس کا شوہر صرف اسی کا ہے اور کسی اور میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، جبکہ حقیقت میں وہ دوسرے شہروں میں کیا کچھ کرتا پھر رہا تھا، اس سے مالکن بالکل انجان تھی۔ مجھے تو ابھی تک اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ مالکن کی زندگی کتنی پرسکون ہے اور وہ کتنی خوش نصیب ہیں کہ انہیں ایک اچھے انسان کا ساتھ ملا ہے جو ان سے واقعی میں محبت کرتا ہے، لیکن اس انسان کو دیکھنے کے بعد تو میری ساری سوچ بدل گئی تھی، اور اب میں یہ سوچنے لگی تھی کہ مالکن کتنی بدقسمت تھی کہ انہیں ایسے جھوٹے انسان کا ساتھ ملا جو ان کے سامنے کچھ اور تھا اور بعد میں کچھ اور ہوتا تھا۔ میں نے بیٹے کو جنم دیا تھا اور میں نے یہی سوچا تھا کہ میں فوراً یہاں سے چلے جانا مجھے چاہیے، کیونکہ اگر میں مالکن کے ساتھ اس کے گھر واپس گئی تو اس کا شوہر مجھے دیکھتے ہی پہچان جائے گا اور وہ مجھے کبھی بھی اس گھر میں رہنے نہیں دے گا۔ اور پھر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ مالکن کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں، مجھے ان کے شوہر کی اصلیت انہیں بتانی چاہیے، مگر اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ مالکن میری بات پر بھروسہ کرتی؟ وہ بھلا اپنے شوہر کو چھوڑ کر مجھ جیسی ملازمہ پر بھروسہ کیسے کرتی؟ میں اسی کشمکش میں تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں مالکن کو اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، وہ گھٹیا انسان تھا اور میں اس کی اصلیت مالکن کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ کیا پتا وہ آگے مستقبل میں اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے مالکن کو کوئی نقصان پہنچا دیتا۔ میں نے ان کے گھر میں اتنا وقت گزارا تھا، انہوں نے مجھے اپنی بہن مانا تھا اور میرا اتنا خیال رکھا تھا، ایسے میں اس طرح سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ مجھے ایک مرتبہ تو مالکن کو حقیقت بتانی ہی تھی، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا، وہ میری بات کا بھروسہ نہ کرتی، مجھے گھر سے نکال دیتی تو کیا ہوتا، میں وہاں سے چلی جاؤں گی، ویسے بھی تو میں یہاں سے جانے کا سوچ ہی رہی تھی، تو کیوں نہ حقیقت بتا کر جاتی۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا اور ویسے بھی مجھے اس شخص سے بدلہ لینا تھا جس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور میری زندگی کو کھیل سمجھا تھا۔ میں مالکن کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی اور گھر آتے ہی میں نے مالکن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، جبکہ میری بات سن کر وہ حیران اور پریشان تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ان کا شوہر ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ جب میں نے ان سے یہی کہا کہ میں ان کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، اور پھر میں نے مالکن سے یہی کہا تھا کہ اگر انہیں میری بات پر بھروسہ نہیں ہے تو آج رات اپنے شوہر کے کمرے کے باہر خاموشی سے آ کر کھڑی ہو جائیں، انہیں ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ مالکن نے میری بات مانی تھی اور اس رات میں خاموشی سے اس آدمی کے کمرے میں گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران تھا اور پہلی نظر میں اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا کہ میں اس کے گھر تک پہنچ گئی ہوں۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں اس کی بیوی کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، تو اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی اور یہ کہا کہ وہ مجھے مار کر اسی حویلی میں دفن کر دے گا اور کسی کو کچھ پتا بھی نہیں چلے گا، اور اسے مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اس نے بس میرے ساتھ جتنا وقت گزارنا تھا گزار لیا، اور اب میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں، مجھے جتنے پیسے چاہیے وہ مجھے دے دے گا، لیکن آج کے بعد میں اسے یہاں دکھائی نہ دوں، اور اگر میں نے اس کی بیوی کو کچھ بھی بتانے کی غلطی کی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ مالکن نے ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی اور اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ ان کا شوہر واقعی میں ایک بد کردار آدمی تھا جو آئے دن دوسری عورتوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اس کے لیے عورت بدلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، آج وہ میرے ساتھ تھا تو کل کسی اور کے ساتھ۔ صبح ہوتے ہی مالکن کو سارا سچ معلوم ہو گیا تھا اور مالکن نے فوراً ہی اپنے شوہر کو گھر سے نکل جانے کا کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جبکہ اس نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن مالکن کا کہنا تھا کہ انہیں اس کی سچائی معلوم ہو گئی ہے
اور آج کے بعد وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو گھر سے نکال دیا، جبکہ میں حیران اور پریشان تھی کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ یہ گھر اور یہ جائیداد ان کے شوہر کی نہیں بلکہ ان کی ہے۔ ان کے شوہر تو ان کے گھر میں ایک معمولی سا ملازم تھا، اور پھر مالکن کو ان سے محبت ہو گئی تھی اور انہوں نے اس آدمی سے شادی کر لی، اور ان کے والد نے ان کے شوہر کو گھر داماد بنا کر یہیں پر رکھ لیا تھا، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور اپنا سارا کاروبار اسے سونپ دیا تھا۔ اسی لیے تو وہ آدمی مالکن سے جھوٹی محبت جتاتا تھا اور اس کے سامنے اچھا ہونے کا دکھاوا کرتا تھا، کیونکہ اگر مالکن کو اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی تو سارے عیش و عشرت اس سے چھن جاتی۔ مالکن کے پیسوں پر ہی تو وہ عیش کر رہا تھا، لیکن اب جب کہ ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی تو مالکن نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور اس سے سب کچھ واپس لے لیا تھا، اور اب وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا، جبکہ مجھے مالکن نے اپنے ساتھ رکھا اور اپنا سب کچھ میرے بیٹے کے نام کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کی جائیداد کا وارث شاید اسے ہی بننا تھا۔ اور پھر آخر کار میری زندگی میں سکون آ ہی گیا تھا۔ میں بھی مالکن کے ساتھ اس حویلی میں پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی اور اپنے بیٹے کی پرورش کرنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔